اب تو ہمارے جتنے بھی بینک ہیں وہ ایف بی آر کے ساتھ اکاؤنٹ ہولڈر کا ڈیٹا شیئر کرتے ہیں، تو ان حالات میں کسی بھی اکاؤنٹ ہولڈر کو اب اپنے اکاؤنٹ کو کس طرح سے ہینڈل کرنا چاہیے؟ سب سے پہلے میں سر آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ بینک جو ہے وہ کب اپنا ڈیٹا اپنے کلائنٹ کا یا اپنے بندے کا ڈیٹا کب ایف پی آر کے ساتھ شیئر کرتا ہے۔ سب سے پہلے اس کی 3-4 صورتیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ اگر اس نے سیونگ اکاؤنٹ اوپن کروایا ہوا ہے اور وہ اس پہ پروفٹ لے رہا ہے تو دین بینک جو ہے وہ ڈیٹا ایف پی آر کے ساتھ شیئر کرے گا۔ دوسرا یہ کہ اگر وہ منتھلی 10 لاکھ کیش وڈرا کراتا ہے اپنے بینک اکاؤنٹ سے تو اس کا آٹومیٹیکلی بینک جو ہے وہ ایف پی آر کو ڈیٹا دے گا۔ تیسری جو کنڈیشن ہے وہ یہ جی سر، تیسری کنڈیشن یہ ہے کہ اگر وہ اس کا اے ٹی ایم جو ہے یا کریڈٹ کارڈ جس کو آپ کہہ لیں وہ 2 لاکھ تک یوز ہوتا ہے منتھلی، تو اس کا ریکارڈ بھی بینک جو ہے وہ ایف پی آر کو دے گا۔ اور چوتھی جو کنڈیشن آتی ہے وہ یہ کہ 10 ملین یعنی کہ 1 کروڑ روپیہ اگر ایک منتھ میں کسی اکاؤنٹ میں ڈپازٹ کرا دیا جائے تو اس کا ریکارڈ بھی ایف پی آر کو بینک کی طرف سے بھیج دیا جاتا ہے۔ یہ 4 کنڈیشنز ہیں جن میں آپ کا ریکارڈ بینک کی طرف سے ایف پی آر کو آٹومیٹیکلی چلا جاتا ہے، ٹرانسفر ہو جاتا ہے۔ اب آپ نے جو دوسرا آپ کا سوال کا حصہ تھا کہ کیا کرنا چاہیے، ٹھیک ہے، یہ بینک اکاؤنٹس کا یوز ہمارے لوگوں کو نہیں پتا، بہت غلط یوز ہو رہا ہے۔ اس میں سب سے پہلے تو وہ لوگ ہیں کہ جو بزنس بھی چلا رہے ہیں، بزنس پرسن ہیں، اور انہوں نے بزنس اکاؤنٹ اوپن کرانے کے بجائے اپنے نام کا اپنا پرسنل اکاؤنٹ بنوایا ہوا ہے اور اس کو بزنس کے لیے یوز کر رہے ہیں۔ بزنس ٹرانزیکشنز جو ہیں وہ اپنے پرسنل اکاؤنٹ سے کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلے ان کو یہ کرنا ہے کہ آپ اپنے بزنس کا این ٹی این بنوائیں اور بزنس کا الگ سے بینک اکاؤنٹ بنوائیں اور اپنے بزنس کی جتنی ٹرانزیکشنز ہیں وہ آپ وہاں سے کریں۔ پرسنل اکاؤنٹ کو آپ نے بزنس کے لیے کبھی بھی یوز نہیں کرنا، یہ سب سے بڑی، لیکن ہمارے ہاں تو عام طور پہ یہ بہت بڑی غلطی ہو رہی ہے، مطلب 80% لوگ یہ کر رہے ہیں جو کہ بہت غلط چیز ہے۔ آپ نے جو پرسنل اکاؤنٹ کو اور بزنس اکاؤنٹ کو کبھی بھی اکٹھا نہیں کرنا، بزنس الگ رکھنا ہے اور پرسنل کو الگ رکھنا ہے۔ جو دوسری چیز سب سے زیادہ ہو رہی ہے وہ ہے اننیسیسری ٹرانزیکشنز۔ عام طور پر لوگ وہ ٹرانزیکشنز کر رہے ہیں جن سے ان کا کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے۔ اب میرا کسی مخصوص اکاؤنٹ کے بینک کے اندر اکاؤنٹ ہے اور میرے دوست کا نہیں ہے، لیکن اس کی کیونکہ کوئی ٹرانزیکشن آنی ہے، وہ اب اس چند فیس سے بچنے کے لیے وہ آپ کو فون کرتا ہے، یار آپ کا جو ہے وہ یو بی ایل میں یا ایچ پی ایل میں اکاؤنٹ ہے، میرا اکاؤنٹ نہیں ہے، میرے کچھ پیسے آنے ہیں تو میں آپ کے اکاؤنٹ میں منگوا رہا ہوں، آپ بعد میں مجھے دے اکثر کاروباری لوگ جو ایسے ہی ہے۔ اچھا، کوئی پڑوسی ہے، کوئی چچا زاد ہے، کوئی بھائی ہے، وہ باہر ملک ہے، اس نے ریمیٹنس بھیجنی ہے، وہ آپ کے اکاؤنٹ میں آ رہی ہے، تو اس سے کیا ہو رہا ہے کہ آپ کی بینک سٹیٹمنٹ تو بڑھ رہی ہے، آپ کی بینک سٹیٹمنٹ میں وہ ساری چیزیں نوٹ ہو رہی ہیں، وہ ٹرانزیکشنز نوٹ ہو رہی ہیں، وہ پیسوں کا آنا، وہ پیسوں کا جانا، وہ ہر چیز نوٹ ہو رہی ہے۔ تو اس چیز سے اب وہ جو لمٹ ہے آپ کی جو ایف پی آر کے ساتھ ڈیٹا شیئر کرنے کی، وہ ظاہری بات ہے وہ میٹ ہو جائے گی، تو آپ کے وہ پیسے ہوں گے ہی نہیں، لیکن آپ کا ریکارڈ ایف پی آر کے پاس چلا جائے گا۔ تو یہ ایک چیز ہے کہ آپ نے جس بھی ٹرانزیکشن، ایف پی آر پھر کب پوچھ سکتا ہے ان پیسوں کے بارے میں؟ سر اس پہ اکثر لوگ تو سوئے رہتے ہیں کہ پیسے آئے ہیں دے دیے، کسی کو ریکارڈ ہی کوئی نہیں ہوتا۔ سر دوسرا یہ ہے کہ میں اس طرف ہی آ رہا ہوں کہ نوٹس آتا ہے آپ کو، ٹھیک ہے، اور یہ جو کرنے والی چیز ہے وہ میرے لاسٹ میں لکھی ہوئی ہے کہ ریٹرن اور آپ کی بینک سٹیٹمنٹ میچ ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ جب آپ ریٹرن جمع کرائیں گے ایف بی آر سال پورا خاموش رہے گا کہ ٹھیک ہے آ رہا ہے۔ اکثر اگر کوئی بہت زیادہ اماؤنٹ آ گئی ہے تو اس ٹائم بھی نوٹس دے سکتا ہے، لیکن وہ سال کے آخر میں آپ کی ریٹرن چیک کرے گا کہ بھئی اس نے ریٹرن جو جمع کرائی ہے کیا وہ اس کی بینک سٹیٹمنٹ سے میچ ہوتی ہے۔ تو آپ نے اس چیز کا بھی خیال رکھنا ہے کہ جب آپ ریٹرن کر رہے ہیں تو وہ آپ کی ریٹرن آپ کی بینک سٹیٹمنٹ سے میچ ہوتی ہو۔ یعنی یہاں پر جو آپ کا ٹیکس ریٹرن کے لیے جو وکیل ہے جی وہ سمجھدار ہونا چاہیے، وہ سمجھدار ہونا چاہیے، اور ہم لوگ اپنے طور پر بتاتے ہیں ان کو کہ سر ایک ٹرانزیکشن ہم نکالتے ہیں جو بڑی ٹرانزیکشن ہوئی ہوتی ہیں، ہم پوچھتے ہیں کہ یہ کیوں ٹرانزیکشن ہوئی ہے۔ اگر تو وہ بتاتے ہیں کہ اس ٹرانزیکشن کا تعلق ہم سے ہی ہے تو وہ تو ٹھیک ہے، لیکن ہم اپنے کلائنٹس کو یہ آگاہ کرتے ہیں کہ اگر آپ کی اننیسیسری ٹرانزیکشنز جن سے آپ کا کوئی تعلق نہیں ہے اگر وہ آپ کے اکاؤنٹ میں ہو رہی ہیں تو اس چیز کو آپ فوری طور پر روک دیں۔ چلیے سر، بہت بہت شکریہ۔